قرآن نے بھی نہیں کہا تھا جب اس نے نافرمانی کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اس نے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کیا۔ تو اسی طرح انسان تو تھوڑا سا بتائیں کہ آج ہم کیسے بہانے کرتے ہیں جب ہمارے سامنے قرآن یا قرآن کے کوئی حکم آتا ہے، کوئی ہدایت کی بات آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بچنے کے لیے؟ سوسائٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ہاں، ایک تو یہ کہ ہم فوراً کہتے ہیں کیا کریں، چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، اب کیا کریں، چھوڑ دیں لوگوں کو، ان کے ساتھ رہیں گے تو ویسا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ بالکل صحیح۔ اور ہمارے بڑے لوگ ایسے ہی کرتے رہے ہیں، ہمارے بڑے، یہ ابھی یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہمارے تو یہ ہوتا ہی ہے، اور ہم عام ہمارے گھروں میں روٹین ہے کہ پتہ چل بھی جائے تو بھی نہیں، میری ساس ایسے کرتی تھی، اور یہیں پہ کہیں پہ میرا خیال درس تھا، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون پوچھ رہی تھی کہ کیا کریں، میں اپنے میری ساس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ان کی روٹین میں ایسے وہ کرتی تھیں کہ باداموں کے اوپر وہ کچھ پڑھائی کرتی تھیں، تو کیا میں کر لوں وہ؟ یعنی اب ان کو تو یہ پسند تھا، اب وہ نہیں ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے مجھے وہی کام کرنا چاہیے جو ان کو پسند ہے، چاہے وہ غلط ہی ہے، اللہ کو ناپسند ہی ہے، لیکن وہ ان کو پسند ہے نا، تو ان کو راضی کرنے کے لیے، تو جو ہمارے آباء و اجداد، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور کیا بہانے بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ وقت نہیں ملتا، حالانکہ وہی وقت آپ دیکھیں کہ یہاں پتہ چل جائے کھاڑی پہ سیل ہے، پھر کھڑکی توڑ جو وہاں پہ رش ہوگا تو میرے اور آپ سے ہی تو ہوگا، مرد ہماری ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ خواتین کیا کر رہی ہیں، اور کئی دفعہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے لے لیتی ہیں کہ اتنا لینا نہیں ہوتا، اور وہ بس اس کے اوپر جو جھپٹا مارا اور آ گیا، اور پھر ہم کہیں کہ وقت نہیں ہے، یا ہم 3 گھنٹے کی مووی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ مارننگ شوز تو میرے بس لازمی ہیں، میں کیا کروں، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا، تو میں بس لگا لیتی ہوں۔ ارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز سے اگر ثواب مل رہا ہے تو ایک چیز کاؤنٹ بھی تو ہو رہی ہے، غلطی بھی تو ہو رہی ہے، جو آپ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اور مومنین کی تو نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے نا کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہمیں خود کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ، اور ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ بیچاری ہماری کیا تربیت کریں گی، جو خود گھر کو توڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے اپنے 2-3 دفعہ گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا سکھائیں گی کہ کیسے زندگی اچھی ہونی چاہیے، اچھے کامیاب ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں کیا بتائیں گی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور 3 چیزیں آئی ہیں، اور بھی کوئی ہیں چیز، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہم جو بہانہ بنا کے یا اپنے آپ کو ایکسکیوز اپنے آپ کو ہی جج کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو صحیح ہوں، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے تو میں یہ نیکی نہیں کر رہی ہوں، یہ اچھا کام نہیں کر رہی ہوں، میں درس میں نہیں جا پاتی ہوں، تو یہ اصل میں بات ہے۔ تو ایسی کوئی اور چیز ان 3 کے علاوہ ہے؟ اچھے بڑے ہوں تو پھر جائیں گے۔ ہاں بالکل، یعنی وہی بات ہے کہ ہم کل کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اچھا آج جیسے اللہ کہتے ہیں نا، آج کی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچو اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر لی ہے۔ اب کل اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو آج ہی پوری تیاری ہوگی، بلکہ ہفتہ پہلے ہی سب پوچھ رہے ہوں گے یہ بھی رکھ لیا، یہ بھی رکھ لیا، یہ بھی رکھ لیا۔ ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے اور اچانک آنی ہے، اور اس کے لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ اچھا کوئی لینا دینا تو نہیں ہے، کسی کا قرض تو نہیں لیا ہوا، کسی کے حق تلفی تو نہیں کی ہوئی ہے، کسی کو زیادتی تو نہیں کی ہوئی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی کلیئر کر لو، یہ ہم کوئی نہیں کہتے ایک دوسرے کو۔ دنیا کے لیے حقیقت ہے کہ ہمیں ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی تیاری کر لی، اچھا اس کی اب، لیکن آخرت کی تیاری ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز میں صحابہ کو یاد دہانی کرواتے تھے، ایک چیز میں موٹیویٹ کرتے تھے کہ اچھا کل کی فکر کر لو، اچھا ہر چیز میں دوسری طرف بھی سوچو، ایک گھر بن رہا ہے اس میں آپ روشن دان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئی کہ ہوا نے تو آنا ہی آنا، تو اس کی نیت کر لیتے تمہیں ثواب شروع ہو جاتا۔
تو کتنی باتیں ہیں میں نے کرنی ہی کرنی ہے، آٹا میں نے گوندنا ہی گوندنا ہے. لیکن اگر میں نیت کر لوں کہ بھی میرے سارے بچے کھائیں گے اور ان کے اندر قوت پیدا ہوگی اور اس کے بعد اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے، تو آپ سوچیں کہ وہی میرا آٹا گوندھ کے روٹی پکانا جو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک تو دوپٹے بھی آزمائشی ہیں، یہ والا الٹے کر کے لے لیتی ہوں تاکہ ٹک تو جائے. نہیں بس اب ٹھیک ہے، اب الٹا کر لیا. تو اللہ فرما. اچھا یہ سارے بہانے، اور اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ضرور رکھیں، کیونکہ دیکھو ہم جب کوئی اپنی کمیوں کو دیکھیں گے تو بچیں گے نا. جب ہمیں کمیوں کا احساس ہی نہیں ہوگا، جب میں نے کہیں جانا ہے اور مجھے کوئی احساس دلا دے اچھا وہاں پہ تو اتنی سردی ہے، تم نے یہ نہیں رکھا یہ نہیں رکھا، تو مجھے یاد آئے گا نا اچھا میں تو بھول ہی گئی تھی. تو یہ سارے جو بہانے ہیں ہو سکتے میرے ذہن میں نہ آتے ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو بوڑھے ہوتے کل کی، یعنی ہمیں موت کا وہ یقین نہیں ہے. ہم ابھی تک اس چیز کو اس طریقے سے سمجھے نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے. موت اچانک آئے گی، وہ کسی سے بھی پوچھ کے نہیں آتی، کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا. اب سوچیں مائیکل جیکسن بیچارے نے کتنی تیاریاں کی تھیں اور کتنے بچاؤ کے طریقے کیے تھے کہ میں مطلب لمبی زندگی میری ہو، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا. اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا اور وہ گلوز پہنتا تھا، لیکن آپ سوچیں کتنی عمر میں وہ اچانک چلا گیا. تو جو ہم یہ بس یہ ایک اپنے دل بہلاوا ہی ہے کہ اچھا ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے پاس شاید بوڑھوں کے پاس ہی موت نے آنا ہے. تو اب تو خیر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ینگ بالکل بچہ سویا ہے اور اٹھا ہی نہیں، 16 سال کا بچہ ہے اور اچانک چلا گیا. اور کتنے ایسے ہمارے آس پاس کیس ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں موت حالانکہ سب سے بڑی استاد ہے، حقیقت ہے، استاد ہے، سکھانے والی ہے. جبھی تو آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کوئی چیز اگر ہے نا، موت ہے. موت کو یاد کرو جب تمہیں لگے کہ بہت پیک پہ ہو، لذتیں، مزے، انجوائمنٹ، اس وقت. اچھا اس وقت تو ہم ذکر ہی نہیں کرنے دیتے. نہیں اب تم کیا ذکر کر کے بیٹھ گئے موت کا، بس ٹھیک ہے درد سن لیا نا. اب تو اپنا آپ سے فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو جو توڑنے والی چیز ہے وہ موت ہے، اس کا ذکر کیا کرو. بالکل جب تم پیک دنیا میں انجوائمنٹ میں ہو نا، اس وقت اپنے آپ کو احساس دلایا کرو، کوئی ایک دوسرے کو کہ اچھا ہاں واقعی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہی ابھی بتا رہی تھی، آپ جنازے سے آ رہے ہیں تو آپ پانی کے پاس گئے ہیں، اب ہم بھی جاتے ہیں سی سائڈ میں یا کہیں اور، ہمارا تو بس نہیں چلتا، بس اسی کو انجوائے کریں. اور آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، حالانکہ صحابہ بھی وہ جو کس طرح ڈرنے والے اور ایک ایک عمل میں دوڑ لگانے والے، پھر بھی آپ کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے. اب قسمت سے تو پانی کی طرف نکل آئیں اور وہاں پہ بھی آپ کو موقع ملا ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سمندر میں اگر انگلی ڈالو تو کتنا پانی لگا رہ جائے گا، اور کتنا بہت ہوا تو آپ چلیں ایک ٹی اسپون لگا لیں، بہت ہو نہیں سکتا، ایک قطرہ 2 قطرے ایک دفعہ ہی بس وہ قطرہ ڈراپ کرے گا اور بس. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں صحابہ کی تربیت کہ جو انگلی میں لگا رہ گیا نا وہ دنیا ہے، اور جو پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے. اتنی سی دیر کے لیے میں اور آپ کھپ جائیں یا دنیا میں مقصد کو بھول جائیں، اللہ کے پاس واپس پہنچنے کو بھول جائیں اور ایسا دل لگائیں کہ ہمیں کچھ احساس ہی نہ ہو کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اب شاید ہم ایک دوسرے کو وہ جملہ نہ کہیں جو اللہ کہہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کم عقل ہیں، نادان ہیں، اور کہیں کہتے ہیں سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے ہیں، اور کہیں کہتے ہیں اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. جیسے صبح اٹھے اور جانور کو بھی پتہ ہے کہ اب نکلنا ہے، دانہ دنا چگنا ہے، اور اس کے بعد بس رات کو پھر اپنا پیٹ بھر کے اور گھونسلے میں آ جانا ہے، اس کے علاوہ اس کا بھی کوئی پرپز لائف کا نہیں ہوتا ہے. تو انسان بھی بس ایسے ہی ہے،
اولئک کل انعام، لیکن یہاں پہ بھی اللہ رکا نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اشرف المخلوقات، اور ہم جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کیا ہوا اور میں ڈاکٹر اور میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی، اور ہمیں اللہ کی نظر میں اور اللہ کے فرشتوں کی نظر میں میرے اور آپ کی یہ اوقات ہو کہ اللہ یہ کہے کہ یہ جو مجھے نہیں سمجھا، جس نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ ہمت نہیں باندھی، تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے وہ سب لوگ بھی کرتے رہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوائے کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں بس تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے، اس میں کمی نہیں کرنا۔ آج تو پہنچانا بھی مشکل ہو گیا، آج تو ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ مت کہے، اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ مذہب تو بالکل ہی آپ کا پرائیویٹ پرابلم ہے، آپ جو جس کو مانتے ہو، جو آپ کا فیتھ ہے، جو آپ کی اپنی ذاتی ہے، باہر تو ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، دوستیوں سے لے کے اور ہر بات، لیکن مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اصل میں اس وقت اتنی تیزی سے اوپر آئی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ اگر مذہب اسی طرح کی کوئی چیز ہے کہ بس پرائیویٹ معاملہ ہی ہے، تو وہ تو پھر میرا اور اللہ کا معاملہ، اللہ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ تمہارے بازار کیسے ہونے چاہیے، تمہاری عدالتیں کیسی ہونی چاہیے، تمہاری شادیاں کیسی ہونی چاہیے، تمہارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تمہارے حکمراں کیسے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تو بحث ہر چیز سے کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ بس تم گھر کی حد تک صرف اللہ کو رکھو، اور باہر کہیں پہ اللہ کو اپنا اور اللہ کے تعلق کو کہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرما رہے تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا بھی اور کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا، اور ہماری امت میں کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ تو چلے گئے، آج سے 1450 سال پہلے چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ لیکن وہ یہ بھی تو کہہ گئے ہیں بلغوا انی ولو آیا، بالکل صحیح کہا کہ اب سنت اور قرآن میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھام لو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ کے گئے کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے جو بھی تم لو، ایک آیت بھی اگر ہو تو اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو آج تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں کچھ، آج تو ہم نے یہ کام چھوڑ ہی دیا۔ اور کتنا بڑا مجمع تھا کہ جس کے آخری حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھا تھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب تم ذمہ دار ہو، اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور کتنے ایسے نان مسلم جو اب مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سامنے مسلمانوں کو پیش کریں گے کہ ہاں انہوں نے ہم تک وہ چیز پہنچائی نہیں جو ان کے پاس ہے۔ کتنے تو اس لیے مسلمان ہوئے کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ لکھنا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا کہ اچھا ہم صحیح چیز کو لکھیں کہ واقعی کیا کیا ٹیررزم اسلام میں ہے، تو جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم تو حیران ہو گئے کہ اچھا یہ تو سچا دین ہے، اور وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ تو آج ہم چھپاتے ہیں دین کو، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو نہیں، اپنے کام سے کام غرض رکھنی ہے، بس پڑھنے گئے ہو نا تو بس پڑھنے کی طرف، اب پڑھتے پڑھتے ہی وہ بچہ چلا جائے، وہ جاب کرتے کرتے ہی وہ اللہ کے پاس بندہ پہنچ جائے، تو پھر اس نے تو اس لیے کہ وہ باہر کے ملکوں میں، اور اتنا میرا اور آپ کا ڈر اور خوف کا ایک کسی نے سروے کروایا، اچھا وہ یہاں پہ شاید کروائیں تو یہاں پہ بھی ہوا وہ، اور یوتھ سے بھی کروایا اور
ایجڈ لوگوں سے بھی. تو جب ایجڈ جتنے لوگ تھے جیسے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے برٹن میں کہ اسلامی قوانین ہونے چاہیے. تو ان کا جن کی حکومت ہے انہی کے قوانین ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے قوانین ہوں. ان تمام بڑے بزرگ جتنے لوگ تھے نا, انہوں نے یہی آنسر کیا. اچھا جو یوتھ تھی